السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک عظیم کیوں ہے کے بارے میں بیان کریں گے۔ ناظرین، اس ماہ کے دامن میں وہ بیش بہا رات ہیں کہ اس کی ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے اور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ مبارک رات جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا۔ یہ کتاب مبین کیا ہے؟ رحمت من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت۔ ناظرین، سچ پوچھے تو اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے، اور اس ماہ کی ہر شب شب مبارک۔ دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت رمضان کیسے گزاریں اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کی ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور مطلوب و مقصود ہے۔ اس کی اطاعت و بندگی کی طلب ہی زندگی کی اصل بھوک پیاس ہے، اور اس کی خوشنودی ہی میں دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے طری کا سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام، اس سے کلام اور اس کے ذکر کی لذت و برکت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ مسئلہ نور کی مثال ایسے ہی ہے ناظرین، جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ ناظرین، ایک قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے: لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت الصلاۃ ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالح فرض اعمال صالح کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے، اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور روزہ بدی کی راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پس بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے گا کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد کی بندگی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ نبھائے، اور خود آگاہی خود احتسابی سے غافل نہ ہو۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ناممکن نہیں، نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عظمت و برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول شروع ہوا، پورے کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، یا نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ گویا کہ اس ماہ میں رب الرحمن الرحیم کے بے پایاں رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس کی حکمت لامتناہی نے ہماری سوچ اور عمل کی راہیں روشن کی، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی عطا کی جو غلطی، کجی اور تغییر و تبدیل سے پاک ہے۔ ناظرین، یہ سب اس وقت ہوا جب رمضان کی ایک صبح سحر کے وقت کلام الہی کی پہلی کرن نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منور کر دیا۔ یعنی بات یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ روزوں اور تلاوت قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کے عظیم الشان اور منفرد بے مثال واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ پہلے سے عظیم اور جلیل القدر ہو چکا تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام و تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں اشکار فرمایا: رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے،
اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے لازم کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے۔ اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت اس کا نزول تاریخ انسان کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کی جوش و خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا ظہور۔ اس لیے تو اس نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ بے انتہا رحم والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور تنزیل من الرحمن الرحیم، اور اتارا گیا ہے بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے۔ انسان کے لیے عدل و قسط کی کوئی میزان ہے تو یہی قرآن ہے، روشنی ہے تو یہی، نسخہ شفا ہے تو یہی۔ تو ناظرین، ویسے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، ہم ہر لمحہ دونوں ہاتھوں سے ان نعمتوں کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، لیکن دنیا اور دنیا کی ہر نعمت بس اسی وقت تک ہماری ہے جس وقت تک سانس آ رہی ہے اور چاہ رہی ہے۔ آخری سانس نکلی تو زندگی کے سارے لمحات بھی ختم اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہمارے لیے ختم۔ جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کی نعمت ہے۔ اس لیے یہ دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اس لیے جس رات پہ یہ نازل کیا گیا اس کو لیلۃ مبارک اور لیلۃ القدر فرمایا، اور جہاں جہاں اس کے اتارے جانے کا ذکر فرمایا اکثر اسی کا رشتہ اپنی رحمت، بار بار کی جانے والی رحمت، اپنی بے پایا حکمت اور اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ جوڑا، اور اس لیے رمضان کے اختتام پر جشن عید منانے کو کہا گیا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ ناظرین، ایک اور قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مقدر وابستہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی لمحہ وہ تھا جب غار ہیرا میں ہدایت خداوندی کی آخری کرن داخل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے امین و حامل بنے۔ اسی عظیم لمحے کا امین رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت و برکت کا راز۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔